ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمود شاہ کے ساتھ دانتوں کی صحت اور صفائی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی منہ کی صحت اور صفائی کے حوالے سے، تو بے شمار لوگ مضر صحت عادات میں مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پان، گٹکا، چھالیا، سگریٹ وغیرہ، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، دانتوں کی رنگت بھی خراب ہوتی ہے، ان پر سٹینز بھی بنتے ہیں اور کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یہ نوعیت کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو صرف دانتوں کی رنگت کا حد تک بات اگر ہوتی تو شاید قابل قبول تھی کہ جی صفائی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ پان، چھالیا، گٹکا خاص طور پر، اور بہت حد تک سگریٹ بھی جو ہے، یہ منہ کے لیے بہت مضر ہو سکتی ہے. اس سے منہ کا سرطان یا منہ کا کینسر جو ہے وہ نارملی انہی چیزوں سے ہوتا ہے. جی، میں نے بہت حد تک سگریٹ اس لیے کہا کہ یہ نہ کہ سمجھے کہ سگریٹ کوئی لیس ہارمفل ہے، کیونکہ وہ اس کا لنگس کے اوپر زیادہ اثر آتا ہے. لنگ کینسر کا نمبر 1 وہ باعث ہے، اور اس کے بعد منہ کا کینسر. لیکن یہ دوسری چیزیں جو ہیں، خاص طور پہ گٹکا، پان، چھالیا اور نسوار جیسے رکھ کے نسوار، جو چیز آپ رکھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھ کر کے سو جاتے ہیں یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اس کو رکھ کر کے، تو وہ تو بہت مضر ہے آپ کے لیے. جی، ایون چھوٹے آج کل ہم بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ منہ کا سرطان، یا جس کو ہم سب میوکس فائبروسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں منہ کھلنا کہ آپ کی کم ہوتے چلی جاتی ہے. تو وہ بچوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہم کہ وہ بالکل وہ جو یہ گٹکا اور یہ چھالیا وغیرہ کھا رہے ہیں، تو یہ بہت مضر ہے. جان لیوا ایک فیٹل ڈیزیز ہے. اور منہ کا کینسر ایسے ہے کہ اگین جو شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ جی آپ ریگولر چیک اپ میں بھی کہا تھا کہ اگر اور کوئی مضر چیز ہو، منہ کا کینسر ایسے ہے کہ اگر ارلی سٹیج میں اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور اس کو ٹریٹ کر لیا جائے تو اس کی یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ تھوڑا سا بڑھ گیا، اور وہ بڑھتا بھی بہت جلدی ہے، جی، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. تقریباً، یا کوالٹی آف لائف پیشنٹ کی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی مضر ہے، یہ بہت مضر ہے، یہ پان، چھالیا، گٹکا وغیرہ. اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ یا علاج تو میں تو کہوں گا کہ یہ بالکل اس کو نہیں لینا چاہیے. اسکول کی کینٹینز وغیرہ میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کچھ میں تو کہتا ہوں ایسے قانون ہونے چاہیے کہ آپ کے کم از کم ½ کلومیٹر پیریفری جو ہے اسکولز کی، وہاں پر بھی نہیں اویلیبل ہونا چاہیے، تاکہ بچے اگر اسکول سے باہر نکلیں، جو ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ہماری فیوچر جنریشن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ان کے اوپر بھی افیکٹ آ رہا ہے، تو اسکول کی کینٹینز میں یا اس کے باہری اویلیبلٹیز کی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اب شاید ماشاءاللہ سے گورنمنٹ نے بین بھی ان چیزوں پر لگایا ہے گٹکا وغیرہ پہ، وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ، کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی کمپلیٹ انفورسمنٹ ہونی چاہیے. اور یہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بس بندہ کیا کر سکتا ہے، اللہ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے جی کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیے، میں تو یہ ابھی جو آپ نے آخری سوال اتنا اہم کیا پان، گٹکا، چھالیا کا، اور ماشاءاللہ سے اتنا بابرکت مہینہ رمضان کا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اب بات ہوئی تھی چھوڑنے کی، جو یہ لوگ لیتے ہیں، تو اس سے اچھا مہینہ آپ کو نہیں ملے گا کوئی چیز چھوڑنے کا. دیکھیے، انسان جو بھی بری عادت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ صرف کہنے سننے سے نہیں چھوڑتا ہے. وہ یا تو دیکھیے دو صورت میں چھوڑے گا. وہ یا تو خدا نخواستہ اس کا کوئی ڈیمیج ہو، وہ ڈر جائے، اس پہ چھوڑے گا، یا پھر اس کے کوئی بھائی، دوست، کسی کو وہ دیکھے سفر کرتا ہوا تو پھر چھوڑتا ہے. ورنہ اس میں اتنی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑے. بہت ول پاور چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ول پاور ہوتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینے میں تو ہمیں یہ ول پاور ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمارا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی، جس کو ہم کہتے ہیں نا نفس کو مارنا، تو ہم اپنے نفس کو مارتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک آئیڈیل موقع ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ آپ اس قسم کی بری عادات چھوڑنے کے لیے. تو میں تو میسیج یہی دوں گا کہ اگر آپ یہ پان، چھالیا، گٹکا یا ہیوی اسموکر ہیں، تو رمضان سے اچھا آپ کو مہینہ نہیں ملے گا اور موقع نہیں ملے گا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ اس مہینے کے اعتبار سے اس سے بہتر پیغام کوئی ہو نہیں سکتا. ہم لوگ بے شمار ایسی عادات میں مبتلا ہوتے ہیں جہاں پر ہم ان عادات کی بنا پر محتاج ہو جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہیے، اور میرے خیال سے اس سے بہتر اس کا مظاہرہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم ان مضر صحت عادات جنہوں نے ہمیں
اپنا محتاج بنا دیا ہے ان کو ترک کریں، ان پر قابو پائیں اور ایک بہتر زندگی کی جانب اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔